السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آپ نے اس سے پہلے حکیم صاحب کی ایک یہ باتیں سنی ہیں. نیکسٹ کویسچن جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں نے پچھلے 5-7 سالوں میں جتنے بھی ٹاک شوز اٹینڈ کیے ہیں اس میں صرف وہی والا مسئلہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ادا نے بھی کہا کہ بات ہوتی ہے بٹ اس کا سلیوشن نہیں مل رہا. میں اپنے یوتھ کے سارے گروپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جوڈیشل کا مسئلہ آیا تھا اس میں ہم سب لوگ نکلے, ہم کسی رزلٹ پہ پہنچ گئے. سوات کا کوئی مسئلہ آتا ہے ہم لوگ گھر سے نکلتے کسی رزلٹ پہ. مجھے نہیں پتا وائی آل دیز پیپل آر کوشچننگ, جبکہ اس کے جواب پہ ہی تو بات ہو رہی ہے کہ ایک پروگرام شروع کیا گیا, اس پروگرام کا ایک سرٹن پرپز ہے, اس کو وہ اچیو کرانے کی کوشش کریں تو آپ لوگ اچیو کرنے کی طرف کیوں نہیں بات کر رہے؟ مطلب یو آر کراس کوشچننگ جبکہ آنسر از آلریڈی دیئر. سمجھ آئی جی؟ آپ ان کو پوچھ رہے ہیں. سر آپ کے پچھلے پروگرامز میں زید صاحب نے جیسے ہمیں بتایا تھا کہ ہر دور میں پاکستان کو بچانے کے لیے بنانے کے لیے اسپرچل فورسز کام کرتی تھیں, تو آج کل ہمیں کیسی فورسز کیوں نہیں نظر آ رہی, ایسا کام کیوں ہمیں سامنے آ رہا؟ ہم کوئی بھوت ہیں یہاں پہ؟ اسپرچل فورسز اور کس طرح ہے؟ نہیں, آرٹ شو جو ہم نے پریکٹیکلی ہمیں یہ اسپرچل اویکننگ کے لیے ہے. آپ لوگ اسپرٹ سب کے اندر ہے, آپ کے اندر اسپرٹ ہے, میرے اندر اسپرٹ ہے. اگر میری اسپرٹ مجھے کہتی ہے کہ ان صاحب نے کوئی بات بتائی اور سمجھ آ گئی, تو میرا کام یہ ہے کہ میں اسی میسج کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ آگے سے 10,000 لوگوں کو پہنچائیں, وہ 10,000 10 لاکھ کو پہنچائیں. چینج تو اس طرح چین ریئیکشن کے ساتھ آئے گی. تو اسپرچویلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے کوئی کپڑے پہنے ہوں گے, کوئی وائٹ کلر کا چوگا ہی ہوگا تو وہ اسپرچل ہوگا. یہ اسپرٹ کا مطلب ہے کہ امت کا کنیکشن, جو امت لوگ ہیں ان کا آپس میں کنیکشن بنے, آئیڈیاز ایکسچینج ہو, جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو, اور جو سامنے پڑے ہوئے آپ کے جو پرابلم کے حل ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, یہ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ ہم سے پوچھتے ہیں, لیکن پرابلم کا حل بالکل سامنے پڑا ہے. تو یہ اسپرچل ریولوشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں. ٹھیک ہے, آبویسلی اس میں میں ان سے کبھی کبھی اختلاف کرتا ہوں, یہ میرے سے کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتی ہیں, آپ ان سے کرتے ہو, یہ اختلاف بھی ہوتا رہے گا. لیکن اختلاف کی وجہ کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کون سے آئیڈیاز ہیں جن کو ہم نے بیسس بنا کے ان سارے اختلافات کو ختم کر رہے ہیں. میرے خیال سے حکیم صاحب اس کے اوپر اور روشنی ڈالیں گے. ایک بات یاد رکھنا کہ علامہ اقبال کا آنا بذات خود اللہ کی طرف سے اتنی بڑی روحانی تائید تھی. ایک اللہ تعالیٰ کوئی بہت لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑتا, جب وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنا کوئی تحفہ بیچ میں بھیج دیتا ہے, اور وہ تحفہ بذات خود ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ وہ سارے کام خود کر لیتا ہے اس کے بعد جا کے, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے, دھیان کرتا ہے جب تک وہ ڈیوٹی پوری نہ ہو جائے. آپ کے خیال میں اقبال کو دشمنوں نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ علامہ اقبال کو شہید کیوں نہیں کر دیا؟ قائد اعظم کو شہید کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ اللہ نے کام کروانے تھے یار. تو وہ ان کی حفاظت کیا اسپرچولی نہیں کی جا رہی تھی؟ اور پھر اس کے بعد پاکستان جس کو لوگوں دنیا نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد یہ ملک کولیپس کر جائے گا, یہ بڑھ کر ایک نیوکلیر اسٹیٹ کیسے بن گیا؟ ہم ہر چیز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ نظر آئے گا. قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, پرنسپل سیکرٹری, ہی واز دا نمبر 2 مین ٹو ایوب خان. ایک روحانی دنیا کے اتنے بڑے بابے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, جن کے پشت میں بڑے بڑے بابے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ ایک بندہ آگے لگا دیا جاتا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے, باقی اس کی پشت پہ ساری مضبوط کر دیتے ہیں کہ تم جاؤ آگے کام کرو. تو پوائنٹ از, ممتاز مفتی کون تھے, اشفاق احمد کون تھے؟ آج کے دور میں بھی پاکستان میں جو خیر آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو سوٹ اور ٹائی پہننے والے ایسے ایسے فقیر یہاں پہ اس پاکستان میں, کوئی فارن منسٹری میں, کوئی ڈیفنس میں, کوئی آرم فورسز میں, کوئی سولجر ہے, سپاہی ہے جو بیٹل فیلڈ ایریا میں کھڑا ہوا ہے, اور اللہ کی روحانی تائید اور معجزوں کی وجہ سے اس ملک کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. وہ اپنی جان مال قربان کر رہے ہیں, مگر ان کی روحانی تائید بھی ہے. آپ کے خیال میں آج اگر دشمنوں کے پاس پاکستان میں ظاہراً جتنا کیوس اور انارکی ہے, جس قسم کی قیادت ہے, جیسی ڈس انٹیگریشن ہے, کیا پرابلم ہے انڈینز کو یا امریکنز کو کہ ہمیں کھا نہیں جاتے؟ کس بات سے خوف کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو صرف روب ڈالنا ہوتا ہے دشمن کے دلوں میں. ہم کیوں بچ گئے ابھی تک؟ ہمیں بچانے والا کون ہے سوائے رب کی ذات کے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور پوچھتا ہے کون بچائے گا آپ کو, تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ. ختم. یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. جب دعائیں قبول ہوتی ہیں, جب اللہ حفاظت کرتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنسی, کوئی نہ کوئی آئی سائی تو ہوگی کہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک.
ہم کہتے ہیں یار فورسز تو ہمارے پیچھے بڑی بڑی خطرناک ہے لیکن اسپرچل ہیں, کیونکہ ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں. ورنہ آئی ایگری وتھ یو, اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اتنی خطرناک کام اور اتنا مشکل کام اس پاکستان میں رہ کر ہم چھوڑتے تو ہم کسی کو بھی نہیں ہے. مٹی تم نے سب کی پلید کی ہے, مطلب پلید کیا کی, پہلے ہی تھی, ہم نے تو صرف کہا ہے. کوئی انوکھی بات تو انوکھی بات تو ہم نے کی نہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, اور اس بریک کے بعد آ کے پھر اور باتیں کریں گے اور پھر کنکلوڈ کریں گے شو.